السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیار عیب کا بیان جاری ہے۔ خیار عیب کا مطلب ہوتا ہے کہ عیب کی بنیاد پر جو اختیار حاصل ہوتا ہے اسے خیار عیب کہتے ہیں۔ یعنی مبیع کے اندر جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے اس میں کوئی عیب پایا گیا تو اس کی بنیاد پر لوٹانے کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ مبیع میں وہ عیب عقد بیع کے وقت موجود ہو یا بعد عقد مشتری کے قبضے سے پہلے پیدا ہوا ہو۔ کیا مطلب ہوا کہ جو چیز خریدی جا رہی اس میں وہ عیب پہلے ہی سے موجود تھا، یہ بات تو بتائی گئی تھی، یا پہلے سے موجود نہیں تھا، مشتری کا قبضہ ہونے سے پہلے، خریدنے والے کا قبضہ ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس عیب کی بنیاد پر لوٹانا جائز ہے۔ لہٰذا مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد جو عیب پیدا ہوا اس کی وجہ سے خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ جو عیب ہے وہ پہلے کا ہونا چاہیے، مشتری کے قبضے میں آ گیا، مشتری کی ضمانت میں آ گئی وہ چیز، اب وہ عیب پیدا ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد پر لوٹا نہیں سکتا۔ ایسے تو عام طور پر ہوتا ہی رہتا ہے، تو عیب پہلے کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مشتری نے قبضہ کر لیا ہو تو اس کے پاس بھی وہ عیب باقی رہے۔ اگر یہاں وہ عیب نہ رہا تو خیار بھی نہیں، یعنی وہ عیب پہلے کا تھا، چلو یہ بات مان لی، بائیں کے پاس سے وہ عیب تھا یا مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ عیب پیدا ہو گیا تھا، اب مشتری نے قبضہ کر لیا، مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد وہ عیب ختم ہو گیا، وہ عیب زائل ہو گیا، تو اب لوٹانے کا تو کوئی مطلب نہیں، بھائی جو عیب تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور خریدا اور اس جانور میں خریدتے وقت زخم لگا ہوا تھا، کوئی زخم تھا، یہ خرید کر لے کر آیا، 2-4 دن گزرے تھے کہ وہ زخم اچھا ہو گیا، تو چلو پہلے زخم تھا تو عیب تھا، لیکن وہ عیب جو ہے یہاں آنے کے بعد اچھا ہو گیا، تو اب اس کی بنیاد پر لوٹانا جائز نہیں۔ ہاں وہ زخم اچھا ہونے سے پہلے اگر لوٹانا چاہے تو لوٹا سکتا ہے، لیکن اس نے مثال کے طور پر رہنے دیا 2-3 دن تک اور دیکھا ہی نہیں، اس کی نظر ہی نہیں پڑی اس زخم پر، اور جب نظر پڑی تو وہ زخم اچھا ہو چکا تھا، تو اب اس کی بنیاد پر جو زخم اچھا ہو چکا ہے لوٹانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مشتری کو عقد یا قبضے کے وقت عیب پر اطلاع نہ ہو، یعنی وہ مشتری جو خریدنے والا جب اس کو خرید رہا ہے اس وقت اس عیب کا اس کو علم نہ ہو، یا جب وہ قبضہ کر رہا ہے قبضہ کرتے وقت اس عیب کا اس کو علم نہیں تھا، کیونکہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خریدتے وقت اگر اس کو معلوم ہو کہ اس میں یہ عیب ہے، یا قبضہ کرتے وقت اس کو یہ معلوم تھا کہ اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے پھر بھی قبضہ کر لیا، پھر بھی خرید لیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ عیب کے ساتھ اس کو لینے پر راضی ہو گیا، اس عیب پر راضی تھا تبھی تو لیا، عیب دیکھنے کے باوجود، عیب کے بارے میں معلومات ہونے کے باوجود اس نے لے لیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عیب پر راضی تھا۔ اب بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ لوٹانا چاہتا ہوں اس عیب کی بنیاد پر، بھائی تم نے دیکھا تھا اس وقت کیوں کچھ نہیں بولا؟ جب قبضہ کر رہا تھا یا جب خرید رہا تھا عیب سامنے تھا یا اس کے بارے میں معلومات تھی، اطلاع تھی، اس کے باوجود لے لیا، اب بعد میں اگر کہے کہ مجھے لوٹانا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کہتے ہیں عیب دار جان کر لیا یا قبضہ کیا تو اب خیار نہ رہا۔ نمبر 4، بائیں نے عیب سے براعت نہ کی ہو، اگر اس نے کہہ دیا کہ میں اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں تو اب خیار ثابت نہیں ہوگا، یعنی بائیں نے بیچتے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اس میں اگر کچھ خرابی نکلے تو میں واپس نہیں لوں، اس میں اگر کوئی عیب آیا تو میں اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، پھر بھی وہ لے کر گیا، اب اگر کوئی عیب نکلتا ہے تو اس کی بنیاد پر لوٹانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ بائیں نے تو براعت کا اظہار کر دیا ہے، بائیں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اس میں اگر کوئی عیب نکلے گا تو اس کا ذمہ دار نہیں، یعنی واپس نہیں لیا جائے گا، تو اب وہ خیار ثابت نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال ہے اور اس کا جواب، سوال پہ غور کریں گے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ہم سے دکاندار یا گاہک ہول سیل پر مال لے کر جاتے ہیں، سامان پیک ہوتا ہے کسی چیز کے اندر،
اور وہ گنتی کر کے سامان لے جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز خراب نکلی ہے، کیا اس صورت میں ہم ان کو یہ کہہ کر منع کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سامان دے دیا تھا، آپ کا کام تھا کہ چیک کر کے لے جاتے، آپ نے چیک نہیں کیا، ویسے ہی لے کر چلے گئے، اب خراب نکلا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو ایسی بات کہنے کی صورت میں کیا وہ سامان لوٹایا جا سکتا ہے یا مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا؟ جو زیادہ مقدار میں مال خریدتے ہیں اور وہ پیک ہوتا ہے، کسی باکس کے اندر بند ہوتا ہے یا کسی ڈبے میں بند ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یا اگر کوئی سامان کھلا ہوا ہے، ایسے ہی بیچا جاتا ہے، پیک کیے بغیر بیچا جاتا ہے، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ یہ دو طرح کے سامان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اشیاء کی خرید و فروخت دو قسم کی ہوتی ہے، چیزوں کی خرید و فروخت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک وہ چیزیں جن کو چیک کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کھلی آئٹم، کھلی چیزیں کہ ان کو ہاتھ لگا کر چیک کرنا ممکن ہوتا ہے، جو کھلی، جو پیک کی ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں کہ جن کو چیک نہیں کیا جا سکتا، مثلا ڈبے میں چائے کی پتی جو ہمارے یہاں پہ ریپر میں جو بند کر کے، باکس میں بند کر کے دی جاتی چائے پتی، اور ڈبے میں بند دودھ یا انڈے وغیرہ کو عام طور سے دکان ہی پر چیک نہیں کیا جاتا۔ ایسے معاملات میں اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو صحیح کہہ کر بیچا گیا ہو، یعنی یہ کہہ کر بیچا گیا ہو کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اگر اس میں عیب نکل آیا اور جیسی کہہ کر بیچی گئی تھی ویسی نہیں نکلی، تو خریدار کو وہ چیز واپس کرنے کا حق ہوتا ہے اور دکاندار کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی، لینی پڑے گی، وہ واپس کرنے سے منع نہیں کر سکتا۔ خریدار کے اس حق کو فقہا خیار عیب کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور کتب فقہ میں یہ پورا باب ہے جس میں اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ بہار شریعت میں بھی حصہ 11 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن ایک اور صورت بتائیں گے، کہتے ہیں کہ خریداری کے وقت اگر بیچنے والے نے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ چیز چیک کر لیں، یہ جیسی بھی ہے آپ کی ہے، میں اس کے عیب سے بری الذمہ ہوں، تو اس صورت میں دکاندار کو وہ چیز واپس لینا ضروری نہیں۔ یعنی بیچتے وقت اس نے کہہ دیا تھا کہ ابھی جو بھی چیک کرنا ہے وہ کر لیجئے، جس انداز میں آپ کو اس کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے اور جانچنا ہے وہ جانچ لیجئے، اور اس میں اگر بعد میں کوئی عیب نکلے گا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، اس کی بنیاد پر آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ خریدار کو جن صورتوں میں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ عیب نکلنے پر چیز واپس کر سکتا ہے، یہ اختیار کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے جو اوپر بیان کیے گئے، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس چیز میں خریدار نے مالکانہ تصرف نہ کیا ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ عیب نکلے، صحیح سالم ہونے کی شرط کے ساتھ اس چیز کو بیچا گیا تھا، اب مشتری کے پاس آنے کے بعد اس میں عیب نکلا ہے تو عیب کی بنیاد پر لوٹا سکتا ہے، لیکن کب لوٹا سکتا ہے؟ اگر اس میں کوئی تصرف نہ کیا، مالکانہ تصرف، یعنی آدمی جو اپنی ملکیت کی چیز میں جو رد و بدل کرتا ہے اس کو مالکانہ تصرف کہا جائے گا۔ مطلب کیا؟ اس کو مثال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اس میں عیب دیکھا، وہ چیز جو خرید کر لایا تھا اس میں عیب دیکھا، اس کے باوجود اس کو استعمال کرنے لگ گیا، تو اب یہ اس کی طرف سے رضامندی ہو گئی۔ فقہاء کرام نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے، مثال کے طور پر کوئی گھوڑا خرید کے لایا، اب گھوڑے کے اندر عیب دیکھا تو اس عیب کی بنیاد پر اگر چاہتا تو لوٹا دینا چاہیے تھا اس کو، اس میں عیب نکلا، اس میں کوئی خرابی تھی تو نہیں لوٹایا، نہیں، اور کیا کرنے لگ گیا؟ اس پہ سواری کرنے لگ گیا۔ گھوڑا ہوتا ہی سواری کرنے کے لیے پرانے زمانے کے اعتبار سے، اس پر سواری کرنے لگ گیا، تو اب بعد میں اگر لے کر جائے گا تو اس پر اعتراض ہوگا، سوال اٹھے گا کہ تو عیب کی بنیاد پر اگر لوٹانا چاہتا تھا تو نے سواری کیوں کی اس پر؟ یعنی اپنے کسی کام کے لیے سواری کی اور گھومنے پھرنے کے لیے نکل گیا اس پر، یا کہیں سفر پہ چلا گیا گھوڑے کو لے کر، تو اب اس عیب پر اس کی رضامندی ثابت، کیونکہ یہ ایک مالکانہ تصرف ہے۔ اس طرح گھوڑے کو مطلب لے کر چلے جانا، اس پر سواری کرنا، یہ مالکانہ تصرف ہوا، تو یہ اس کی رضامندی کی دلیل کہ یہ عیب پر راضی ہو گیا، اسی طرح اس کو قبول کر لیا، عیب کے ساتھ ہی اس نے قبول کر لیا، تو اب لوٹانے کا اس کو حق نہیں رہے گا، اس کا خیار عیب ساقط ہو جائے گا۔ ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے، جیسے گھوڑے والی مثال کے اندر اس کو ہم اس زمانے کے اعتبار سے بائک ہے، گاڑی ہے، اس پر سیٹ کر سکتے ہیں کہ گاڑی کسی کے پاس سے خرید کر لایا، اب اس کے اندر عیب پایا، کوئی خرابی تھی، کوئی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو چلانا شروع کر دیا اور استعمال کرنا شروع کر دیا اپنی ضرورت کے لیے، تو اب اس کی رضامندی ثابت ہو گئی اس عیب پر، یعنی گویا کہ اس نے عیب کے ساتھ ہی اس کو قبول کر لیا۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے سواری اس لیے کی، گھوڑے پر سواری اس لیے کی، یا گاڑی بائک پر اس لیے سوار ہوا کہ اس کو واپس کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے،
وہ عیب اس نے پایا اور اسی عیب کی بنیاد پر وہ جا رہا ہے بائع کے پاس، بیچنے والے کے پاس جا رہا ہے اس کو واپس دینے کے لیے، تو یہ تو اسی مقصد کے لیے ہوا، واپس لوٹانے کے لیے، یہ اپنی کسی ضرورت کے لیے استعمال کرنا نہیں ہوا، تو اس کو رضامندی نہیں کہا جائے گا، یہ تو واپس دینے کے لیے جا رہا ہے، تو واپس تو دے ہی سکتا تھا پہلے، اس کو جو حق حاصل تھا اسی کی تکمیل کے لیے، اسی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس پر سوار ہو کر اس کو لے کر جا رہا ہے، کیونکہ گاڑی ہے، گھوڑا ہے، تو اس کو ایسے ہی لے کر جائیں گے اس پر سوار ہو کر۔ یہ آدمی اگر کہیں دور جانا ہو، کہیں قریب ہو تو ایسے وہ نکیل پکڑ کے بھی لے کر جا سکتا ہے، لیکن دور ہے یا تھوڑا فاصلہ ہے جہاں پر عام طور پر سوار ہو کر ہی جاتے ہیں، تو ایسے میں اگر سوار ہو کر جا رہا ہو تو وہ رضامندی نہیں مانی جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے کہ کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے ہے سود کا بیان، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ اس کے بہت سارے معاملات پائے جاتے ہیں اور اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سود کا معاملہ، سود کا لین دین حرام ہوتا ہے، سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور سود لینے والے دینے والے سود خوروں کو جہنمی فرمایا گیا۔ قرآن پاک کے اندر بھی سود خوروں کا عذاب بیان کیا گیا، حدیثوں کے اندر بھی اس کا عذاب بیان کیا گیا، اور سود لینے دینے والے بلکہ سود کے کاغذات لکھنے والے پر بھی اور سود کا گواہ بننے والوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اب اس کو سوچیں آپ۔ قرآن پاک میں سود کے بارے میں، سود کھانے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یعنی اس پر اتنا زیادہ گناہوں کا بوجھ ہوگا سود کھانے والے پر، بیاج لینے والے پر، جو دنیا میں بیاج کھاتا ہوگا اس پر گناہوں کا اتنا زیادہ بوجھ ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ پاگل ہو گیا ہے، یعنی جھومتا ہوگا۔ جس طریقے سے کسی پر آسیب سوار ہو جائے، جنات سوار ہو جائے، شیطان اس کے ہوش اڑا دے تو کیسی حالت ہو جاتی ہے، اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت یہ سود خوروں کی ہوگی قیامت کے دن، یعنی گناہوں کا بوجھ، یہ سود کے گناہ کا بوجھ اتنا ان کے سر پر ہوگا، اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ تو اس وقت کی کیفیت، حساب و کتاب ہونے سے پہلے کی کیفیت، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد جو جہنم میں جائیں گے اور جو عذاب ہوگا وہ تو اس سے بڑھ کر، وہ بہت ہی خطرناک، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب کہتے ہیں کہ سود حرام کیوں فرمایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا لیکن ربا کو حرام کیا۔ ربا مطلب سود، بیاج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیاج کو حرام کیا، اور اس کی حکمتیں کچھ وہاں پر بھی بیان ہوئی، یہاں پر بھی کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے، ایکسٹرا مال لیا جاتا ہے، وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے، یہ ایک طرح کا ظلم ہے سامنے والے پر جس سے زیادہ مال لیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سود قرض کے اندر بھی ہوتا ہے، کسی کو 20,000 روپے دیے اور قرض کے طور پر دیے، اور پھر جب لینے کا وقت آیا، پہلے سے ہی شرط لگائی تھی کہ 22,000 روپے لیں گے، تو اس سے جو 2,000 روپے زیادہ لے رہے ہیں وہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو، کاروبار کو خراب کر دیتا ہے، کہ سود خور کو بغیر محنت کے مال حاصل ہو جاتا ہے، تو تجارتوں کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ اس کو آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سود میں بیٹھے بیٹھے اس کو زیادہ مال ملتا ہے، ایکسٹرا مال، کچھ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، فری میں اس کو مل جا رہا ہے، کچھ اس کے بدلے میں دینا بھی نہیں پڑ رہا ہے، کچھ تکلیف بھی برداشت نہیں کرنی پڑ رہی، بازار میں نہیں جانا پڑ رہا ہے، تو آدمی اس کی وجہ سے کامچور ہو جاتا ہے، نکما ہو جاتا ہے، محنت سے دل چراتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو تجارتوں کے معاملات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی سے تو یہ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، اس کی وجہ سے تو معاشرت چلتی ہے، یعنی انسان کی زندگی جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے یہ اسی انداز میں آگے بڑھتی ہے، اور اگر وہ تجارتوں کا معاملہ ہی ختم ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچے تو انسان کی معاشرت بھی، یعنی جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ سلیقہ ہے وہ متاثر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سود کے لین دین میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے دلوں سے محبتوں کا خاتمہ بلکہ رحم دلی اور مہربانی کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو سود دینے والا ہوتا ہے بڑا وہ جلاد قسم کا آدمی ہو جاتا ہے، پھر
اس کے دل سے رحم نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر کسی پر وہ رحم نہیں، ترس بھی نہیں کھاتا ہے، اس کو کوئی ایسا نہیں، بس اس کو تو یہ کہ مجھے میرا ہفتہ چاہیے۔ جب وہ ہفتہ وصول کرنے کے لیے آتا ہے تب اس کی آپ کیفیت دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں کہ وہ کسی طرح کے لیے کسی طرح بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بس میں تو لے کر ہی جاؤں گا، چاہے ہو کہ نہ ہو مجھے لا کر دو۔ تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہو جاتا ہے، سود لینا اس کی عادت بن جاتی ہے، تو وہ کسی کو قرض حسن سے مدد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ قرض حسن کا کیا مطلب ہوا؟ کسی کو قرض دینا اور اس کے لیے کوئی مدت نہ رکھنا، اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے۔ مدت رکھیں تو وہ قرض میعادی ہوگا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک مدد کرنے کی صورت ہے، اور اس میں بھی ثواب ہے۔ اگر آپ کسی کو 1 مہینے کے لیے قرض دے رہے ہیں، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، اگرچہ آپ مدت لگا رہے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ اس کی مجبوری تھی تبھی تو آپ کے پاس سے وہ قرض لے کر گیا ہے، آپ نے اس کی اس طرح مدد کی ہے، تو اس میں بھی ثواب۔ لیکن قرض حسن میں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ قرض حسن کا مطلب کہ آپ نے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں کی۔ میں نے کسی موقع پر اس سے پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ قرض حسن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے تو روزانہ آپ کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنے پیسے آپ نے قرض حسن کے طور پر دیے، اور قرض میعادی میں تو جتنے پیسے دیے اتنی مدد کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن چونکہ آپ نے مدت مقرر کر دی ہے۔ اور قرض حسن میں جب تک آپ وہ واپس نہیں لے لیں گے، پیسے آپ کو نہیں مل جاتے، وہاں تک روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ اور صدقہ الگ سے اگر آپ کریں تو روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کریں تو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ کا، لیکن یہاں تو اتنا زیادہ پیسہ خرچ بھی نہیں، ایک ہی مرتبہ آپ نے دیا، وہ بھی آپ کو واپس ملنے والے، کبھی نہ کبھی تو واپس ملنے والے، یعنی کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑا ہے، پیسے آپ کے محفوظ ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے بعد میں، لیکن اس کے باوجود روزانہ دیکھیں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر الگ سے وہ ثواب حاصل کرنا چاہے روپیہ پیسہ خرچ کر کے تو کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ تو قرض حسن سے مدد کرنا یہ بہت اچھی چیز، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آدمی سود کا عادی ہو جائے گا تو کسی کو قرض حسن دے گا ہی نہیں، اس کے اندر لالچ پیدا ہو گئی، وہ کسی کو قرض دے گا بھی تو سود کی شرط لگا کر دے گا، ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں اس شرط پر کہ آپ کو یہ زیادہ رقم دینی پڑے گی، لالچ آ گئی ہے تو پھر یہی کرے گا وہ، پھر ایسے قرض حسن تو ثواب سے محروم ہو جائے گا، ثواب سے محروم تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں گناہوں کا انبار اس کے پاس جمع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آخرت میں اس کے لیے بڑا جو ہے کہ عذاب تیار ہوگا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کی قرض کے ذریعے مدد کرتے رہنا چاہیے، اور قرض کے ذریعے مدد کرے تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت ہوتی ہے، یعنی ہم اور آپ انسان آپس میں تجارت کریں، کاروبار کریں، لین دین کریں تو اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت کی جائے اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، اس میں نقصان کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو کسی کو قرض کے طور پر مدد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے صدقے میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ خود کر کے دیکھ لیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کو ضرورت ہو تو اس کو پیسہ دیں، اس کو جو قرض وغیرہ کی ضرورت ہو تو مدد کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، ثواب کا ذخیرہ وہ آخرت میں کام آئے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، مال اس سے بڑھتا ہے۔ اور یہی چیز ہے، قرض بھی دینا ہے، ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنا ہے، حاجت مندوں کی، بھوکوں کو کھلانا، جس کے پاس کپڑا نہیں اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دینا، یتیموں کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا، حاجت مندوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، طلباء کا اللہ کی راہ میں دینا، دین کے کاموں میں دینا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، دارالعلوم میں دینا، ان ساری جگہوں پہ دینے سے مال میں برکت ہوتی، مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال اور بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود میں کوئی برکت نہیں ہوتی، سود میں کمی ہی کمی، نقصان ہی نقصان، بالکل بے برکتی والا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، اس میں اور اضافہ کرتا ہے، یعنی صدقہ ہم کو اگرچہ ظاہر طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی جگہ سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے برکت عطا فرماتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے پیسے آ جائیں گے، اور آتے ہیں، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، سود میں کوئی برکت نہیں، جو سودی لین دین کرتے ہیں آپ ان کو دیکھو، وہ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، بیاج کا لین دین کرتے ہیں، ہمیشہ ٹینشن میں ہیں، ہمیشہ فکر مند نظر آئیں گے، متفکر نظر آئیں گے، جبکہ بہت بڑے پیمانے پر ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی روتے رہیں گے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ جو حلال کمائی کماتا ہے شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق،
اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت سے جو بھی کرتا ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے تو پھر اس کے مال میں برکت، اگرچہ تھوڑا کماتا ہے لیکن برکت زیادہ ہوتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے، یعنی جس نے اس کے پاس سے قرض لیا چاہتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، بس مجھے تو میرا پیسہ ملے، یہ چاہے چولہے بھاڑ میں جائے اور اس کا کتنا بھی نقصان ہو جائے اس کو کچھ پڑی نہیں ہوتی۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کو قرض دیا تو پہلے تو سود کا تو معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو قرض دیا ہے تو قرض کی مدت بھی رکھی ہوئے، قرض حسن دے تو اور اچھی بات ہے جو بتایا، لیکن قرض کی ایک مدت مقرر کی ہے آپ نے کہ بھائی 1 مہینے کے بعد مجھے لوٹا دینا۔ اب 1 مہینہ پورا ہو گیا، آپ اس کے پاس گئے لینے کے لیے، آپ نے اس سے مطالبہ کیا کہ بھائی میرے پیسے جو میں نے قرض کے طور پر آپ کو دیے تھے، وہ آپ کے سامنے کوئی مجبوری بیان کرے، وہ کہے کہ ابھی انتظام نہیں ہو پایا ہے اور مجبوری تھی تبھی تو میں نے آپ کے پاس سے قرضہ لیا تھا اور ابھی تک انتظام نہیں ہو پایا تو میں کیسے دوں، آپ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دیجئے، تو اس کو مہلت دینی چاہیے، اس میں بھی مزید ثواب ملتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کو مہلت دینی چاہیے اس کی مجبوری کا خیال کرتے ہوئے۔ لیکن جو سود خور ہوتا ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرتا، کسی کا خیال نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ جلاد جیسا، درندوں جیسا ہو جاتا ہے وہ۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے، یعنی شریعت نے جو سود کے لین دین سے منع فرمائے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، حکمت کے بالکل مطابق ہے یہ چیز۔ اور جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات میں برکت رکھی گئی، اس کو حلال کیا گیا، تو وہی کرنا چاہیے جو حلال ہے، جو جائز ہے۔ جو حرام ہے اسلام جس سے منع فرماتا ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی، مذہبی ذمہ داری بنتی، مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچیں، ساری چیزوں سے جو شریعت میں حرام ہے یا ناجائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سود کی مذمت میں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث شریف میں کیا آیا ہے وہ ہے، اور سود کا مطلب کیا ہوتا ہے، سود کی تعریف کیا ہوتی ہے، سود کا حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔